أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظاما بلى قادرين على أن نسوي بنانا بل يريد الإنسان ليفجر أماما يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. یہ سورہ قیامت کی
آیات ہیں جن کی ابھی میں نے تلاوت کی ہے، آیت نمبر 2 سے 13 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، اور خبردار، میں سخت ملامت کرنے والے نفس کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم اس بات پر بہت قادر ہیں کہ اس کی پور پور درست کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے سامنے گناہ کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے، قیامت کا دن کب ہوگا؟ تو جواب دے کہ جب نظر چندھا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا، فرار کی راہ کہاں ہے؟ خبردار، کوئی جا پناہ نہیں، تیرے رب ہی کی طرف اس دن جائے پناہ ہے۔ سامعین کرام، سورت قیامت کی ان آیات کے حوالہ سے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی مختلف تحریرات میں ارشاد فرماتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں حضور علیہ السلام کا انہی آیات کے حوالہ سے جو آپ نے فرمایا ہوا ہے اپنی تالیفات میں، وہ میں چند حوالے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنا دوں۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی کتاب نور الحق حصہ دوم روحانی خزائن جلد 8، یہ عربی کی کتاب ہے حضور صاحب کی، اس کا ترجمہ میں پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں کے آگے۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرماتے ہیں، پس اے اہل اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والوں، تمہیں معلوم ہو کہ وہ نشان جس کا قرآن کریم میں تم وعدہ دیے گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سید الرسل اور اندھیرے کو روشن کرنے والا ہے، تمہیں بشارت ملی تھی، یعنی رمضان شریف میں آفتاب اور چاند گرہن ہونا، وہ رمضان جس میں قرآن نازل ہوا، وہ نشان ہمارے ملک میں بفضل اللہ تعالیٰ ظاہر ہو گیا، اور چاند اور سورج کا گرہن ہوا اور 2 نشان ظاہر ہوئے، پس خدا تعالیٰ کا شکر کرو اور اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گرو۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور تمہیں معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ نے اس واقعہ عظیمہ کے بارے میں اپنی کتاب قرآن کریم میں خبر دی ہے اور سمجھانے اور جتلانے کے لیے فرمایا ہے، پس جس وقت آنکھیں پتھرا جائیں گی اور چاند گرہن ہوگا اور سورج اور چاند اکٹھے کیے جائیں گے، یعنی سورج کو بھی گرہن لگے گا، تب اس روز انسان کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے۔ سو اس نشان میں ایک سلیم اور پاک دل کے ساتھ فکر کرو، کیونکہ یہ خبر قیامت کے آثار میں سے ہے، قیامت کے واقعات میں سے نہیں ہو سکتی، جیسا کہ عقل مندوں کے نزدیک نہایت صاف اور روشن ہے۔ اسی طرح حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنے خطبہ الہامیہ روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 94 پر فرماتے ہیں، یہ بھی عربی الفاظ ہیں اور ان کا ترجمہ جو کیا گیا ہے وہ میں پڑھ کر سناتا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اور چاند اور سورج جمع کیے گئے جیسا کہ قرآن شریف میں ذکر آیا ہے، اور دونوں کا رمضان شریف میں کسوف و خسوف ہو گیا، جیسا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شکل قمر ہوا۔ اسی طرح حضور صاحب اپنی کتاب تحفہ گولڑویہ روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 135 حاشیہ پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن شریف کی گواہی صحت حدیث کسوف و خسوف کی نسبت صرف ایک گواہی نہیں ہے،
بلکہ دو گواہیاں ہیں۔ ایک تو یہ آیت کہ واجم الشمس والقمر جو پیشگوئی کے طور پر بتلا رہی ہے کہ قیامت کے قریب جو مہدی آخر الزماں کے ظہور کا وقت ہے، چاند اور سورج کا ایک ہی مہینہ میں گرہن ہوگا۔ دوسری گواہی اس حدیث کے صحیح اور مرفوع متصل ہونے پر آیت لا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ الجن آیات 27 اور 28 اس میں ہے، کیونکہ یہ آیت علم غیب صحیح اور صاف کا رسولوں پر حصر کرتی ہے، جس سے بالضرورت متعین ہوتا ہے کہ انا لمہدیانہ کی حدیث بلا شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ ایک اور جگہ پر حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں، حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 203 اور 204 پر یہ الفاظ ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتی ہیں، یہ امر کس کو معلوم نہیں کہ اسلامی سن یعنی 1300 برس میں کئی لوگوں نے محض افتراء کے طور پر مہدی موعود ہونے کا دعویٰ بھی کیا، بلکہ لڑائیاں بھی کیں، مگر کون ثابت کر سکتا ہے کہ ان کے وقت میں چاند گرہن اور سورج گرہن رمضان کے مہینہ میں دونوں جمع ہوئے تھے؟ اور جب تک یہ ثبوت پیش نہ کیا جائے تب تک بلا شبہ یہ واقعہ خارق عادت ہے، کیونکہ خارق عادت اسی کو تو کہتے ہیں کہ اس کی نظیر دنیا میں نہ پائی جائے۔ اور صرف حدیث ہی نہیں بلکہ قرآن شریف نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ دیکھو آیت وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ اس طرح حضرت مرزا غلام احمد صاحب ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں، یہ بھی حقیقت الوحی میں ہی آپ کے الفاظ ہیں، روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 204 حاشیہ۔ حضور صاحب فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ نے مختصر لفظوں میں فرما دیا کہ آخری زمانہ کی نشانی یہ ہے کہ ایک ہی مہینہ میں شمس اور قمر کے کسوف و خسوف کا اجتماع ہوگا، اور اسی آیت کے اگلا حصے میں فرمایا کہ اس وقت مکذب کو فرار کی جگہ نہیں رہے گی، جس سے ظاہر ہے وہ کسوف خسوف مہدی موعود کے زمانہ میں ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ کسوف خسوف خدا کی پیشگوئی کے مطابق واقع ہوگا، اس لیے مکذبوں پر حجت پوری ہو جائے گی۔ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اپنی کتاب چشمہ معرفت روحانی خزائن جلد 23 صفحہ 321 حاشیہ پر فرماتے ہیں، انہی آیات کے حوالہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، قرآن شریف میں آخری زمانہ کی نسبت ایک یہ بھی پیش گوئی تھی کہ جب آخری زمانہ میں دوسرے آثار قیامت ظاہر ہوں گے، اسی زمانہ میں ایک خاص وضع کا کسوف و خسوف بھی ہوگا، جیسا کہ اس آیت میں بھی اشارہ ہے، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، یعنی سورج اور چاند جمع کیے جائیں گے۔ یہ آیت سورہ قیامت کی ابتدائی سطروں میں ہے، اور اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورت قیامت رکھا گیا ہے، اور یہ کسوف و خسوف آثار قیامت میں سے ٹھہرایا گیا، جیسا کہ مسیح خاتم الخلفاء کو بھی آثار قیامت سے ٹھہرایا گیا۔ اور اس آیت سے پہلے یہ آیت ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، یعنی جس وقت پتھرا جائیں گی آنکھیں، یعنی وہ ایسے دن ہوں گے جو دنیا پر ہولناک عذاب نازل ہوں گے، ایک عذاب ختم نہیں ہوگا جو دوسرا موجود ہو جائے گا۔ پھر بعد کی آیت میں فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر، یعنی اس دن انسان کہے گا کہ اب ہم ان متواتر عذابوں سے کہاں بھاگ جائیں، اور بھاگنا غیر ممکن ہوگا، یعنی وہ دن انسان کے لیے بڑی مصیبت کے دن ہوں گے، اور ان کا ہولناک نظارہ بے حواس کر دے گا۔ سامعین کرام، یہ تو جو ابھی آیات میں نے تلاوت کی ہیں شروع میں سورہ قیامت کی،
ان کی آیات کے حوالہ سے بانی جماعت حضرت مرزا غلام صاحب کے کچھ اقتباسات تھے، آپ کے فرمودات تھے، وہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کر سنائے ہیں۔ سامعین کرام، نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے آگے ایک حدیث بیان فرمائی ہوئی ہے پیشگوئی کے طور پر، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی راس کل مئۃ سنۃ من یجدد اللہ دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ یہ تو ایک عمومی عاصم کی پیشگوئی یا ہر صدی ہجری کے سر پر ایسا واقعہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کسی مومن کو مبعوث فرما کر اس سے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجدید کروائے گا۔ یعنی ایک صدی ہجری میں جو بھی غلطیاں پڑیں گی تو وہ مومن جو ہے اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر، اللہ تعالیٰ سے علم پا کر اس صدی میں جو غلطیاں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یا دین اسلام میں داخل ہو چکی ہوں گی ان کی اصلاح کرے گا۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے کہ ہر صدی ہجری کے سر پہ ایسا ہوتا رہے گا، جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ 1500 سال سے ایسا ہی ہوتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن ہم نے یہ جو حدیث مجددین ہے، اس حدیث میں ہی ہم نے دو وجودوں کا بطور خاص ذکر فرما دیا، جیسا کہ ہم فرماتے ہیں۔ یہ جو حدیث ہے یہ کنز الاعمال 187/2 جامع الصغیر 104/2 بحوالہ حدیقۃ الصالحین 1967 کا ایڈیشن قادیانی جماعت کا صفحہ 402 پر یہ حدیث تھی۔ اب موجودہ جو حدیقۃ الصالحین ہے اس میں سے یہ قادیانی جماعت نے یہ حدیث نکال دی ہوئی ہے۔ صاحب فرماتے ہیں، تو میں اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے، عربی پڑھوں گا تو پھر اور زیادہ وقت لگے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر پہ عیسیٰ بن مریم اور درمیان میں مہدی ہوں گے۔ اسی طرح ایک اور میں آسم کی ایک روایت، ایک حدیث پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں سامعین کو۔ یہ تو ابن عباس سے مروی ہے، اور دوسری جو ہے حدیث یہ مشکاہ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر یہ حدیث مروی ہے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ میں عربی چھوڑتا ہوں، صرف ترجمہ پڑھتا ہوں۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرا و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بارہا خاکسار اپنے سامعین کو بتا چکا ہے، یہاں پر جس کجر و جماعت کا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہوا ہے، یہ وہ قادیانی جماعت ہے موجودہ جو ہے۔ مرزا صاحب وسلم کے بعد جو جماعت قادیانی ہے، مرزا صاحب نے ایک جماعت بنائی تھی، رکھی تھی، تو ان کی وفات کے بعد اس جماعت کے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر بنے، امام بنے، اور مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ جماعت جو ہے مرزا صاحب وسلم کی 2 بڑوں میں تقسیم ہو گئی، ایک قادیانی جماعت بن گئی، ایک لاہوری جماعت بن گئی۔ بہرحال میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو یہ دونوں جماعتیں دراصل یہ جو آنس نے فرمایا ہے نا کہ لیکن اس کے درمیان ایک کجر و جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ جس جماعت کے متعلق آنس نے فرمایا کہ کجر و جماعت ہوگی، تو یہ دونوں جماعتیں جو اس وقت ہیں، قادیانی اور لاہوری، دونوں دراصل مرزا غلام صاحب کی ہی ایک جماعت کی 2 شاخیں ہیں، تو ان کی طرف آنسم فرما رہے ہیں کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب جب دیکھیں ان کے عقائد قادیانی جماعت اور لاہوری جماعت کے، تو سارے بالکل ان کی مطلب کو ملتے ہی نہیں ہیں عقائد۔ حضرت مرزا غلام صاحب کی جو الہامات ہیں یا آپ کی تحریرات ہیں
یا ان عقائد کا قرآن کریم سے کوئی تعلق ہی نہیں ملتا، خود ساختہ عقائد گھڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ دونوں جماعتیں۔ تو سامعین کرام، یہ دو موعود وجود ہیں جس کا آنس ہم نے پھر ذکر فرما دیا، اور میں نے دو حدیثیں بھی بیان فرما دی ہیں، اور دونوں میں فرما دیا کہ درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح، ایک روایت میں مسیح آنس میں فرمایا اور ایک روایت میں عیسیٰ ابن مریم فرمایا۔ یہ دو الگ الگ وجود ہیں، یہ ایک وجود نہیں ہے۔ میں بارہا بتا چکا ہوں لوگوں کو، اور اس کے متعلق خطبات بھی دے چکا ہوں کہ قادیانی جماعت نے ان دونوں وجودوں کو، مہدی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم کو، ایک بنایا ہوا ہے اپنی جماعت میں۔ یہ سب جھوٹ ہے، دجل ہے۔ اسی وجہ سے تو آنس نے فرمایا تھا 1500 سال پہلے کہ وہ کوجرو جماعت جو ہوگی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، یہی کام کرتے پھر رہے ہیں۔ آنس ہم نے اپنی، ابھی میں نے حدیثیں پڑھی ہیں دو وجود آنس نے اپنے بعد موعود فرمائے ہیں۔ ایک تو مجددین کی حدیث ہے، ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی مومن کو کھڑا کر کے دین اسلام کی اس سے تجدید کرواتا رہے گا۔ یہ تو ایک عمومی بات ہے، ہر صدی ہجری پر ہو رہا ہے اور ہوتا چلا جائے گا قیامت تک۔ اور انہی جو مجددین ہیں، انہی میں سے دو وجودوں کا آنس نے بطور خاص ذکر فرما دیا، ایک کو مہدی کہا، ایک کو مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی کہہ دیا۔ میں بارہا بتا چکا ہوں، پہلے بھی لوگوں کو، آج بھی بتا دیتا ہوں کہ دراصل یہ دونوں وجود جن کا آنس نے ذکر فرمایا اپنے بعد، یہ دونوں موعود ہیں۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ دونوں موعود وجود اپنی اپنی صدیوں میں جب ظاہر ہوں گے تو اپنی اپنی صدیوں میں امام مہدی بھی دونوں ہوں گے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی دونوں ہوں گے، یعنی ایٹ اے ٹائم یہ دونوں ہوں گے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اظہار کس طرح ہوا، اور جو میں کہہ رہا ہوں اس کا ثبوت بھی میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو میں نے ابھی بتائی ہے کہ قادیانی جماعت نے یہ ظلم کیا، مرزا صاحب وسلم پر ظلم کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کر دیا، ان دونوں وجودوں کو ایک بنا کے بیٹھ گئے۔ مقصد یہ ہے کہ اگے انہوں نے خلافت کا لطف تو لیا ہے، اگے جعلی خلافت، جبکہ مرزا غلام وسلم پر نہ کوئی سورت نور آیت 56 نازل ہوئی، نہ مرزا غلام وسلم کی وحی میں اللہ نے آپ علیہ السلام سے کو وعدہ فرمایا کہ تیرے بعد میں خلافت کا سلسلہ شروع کروں گا اسی طرح جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں نے شروع کیا۔ تو کوئی ایسا وعدہ ہی نہیں، نہ مرزا غلام صاحب نے اپنی الوصیت میں اپنے بعد کسی قسم کی خلافت کا کوئی اشارہ دیا ہوا ہے۔ یہ سارا خود سختہ خلافت کا بنا کے اور لوگوں کو قابو کیا ہوا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگ جب خلیفہ کا لفظ سنتے ہیں اس میں ایک تقدس ہے، وہ چپ ہو جاتے ہیں، وہ کوئی سوال نہیں کرتے۔ اور ایک خاندانی گدی جو ہے ان کی بنائی ہوئی ہے، یہ دراصل بلائے قادیان ہے جو مرزا غلام صاحب پر الہام ہوا تھا 1907 میں غالباً 9 اپریل کو بلائے دمشق۔ تو دراصل اللہ نے بلائے دمشق الہام نازل فرمایا کہ جس قسم کی دمشقی بلا امت محمدیہ کے گلے پڑی تھی، اے میرے بندے تیرے بعد بھی تیری جماعت کے گلے اس قسم کی بلا پڑنے والی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر صرف بلائے دمشق کا الہام کیا، بلائے قادیان نہیں کہا۔ اگر اللہ بلائے قادیان کہہ دیتا، فرما دیتا الہام میں، تو مرزا صاحب بڑے چکنے ہو جاتے اور اپنا بندوبست کر کے جاتے، یہ کیا مسئلہ ہے، میرے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ بلائے قادیان کون ہے؟ تو اللہ نے پھر وہ ظاہر ہے کہ جو ابتلا ہے وہ رکھا لوگوں کے لیے اور بلائے دمشق کہہ دیا۔ تو میں بارہا بتا چکا ہوں کہ یہ سارے عقائد جو کر کے بیٹھی ہوئے ہیں قادیانی جماعت والے یا لاہوریوں والے، سب خود ساختہ ان کے عقائد، ان کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، نہ سچائی ہے ان میں۔ اور یہ دونوں جماعتوں کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، یہ دونوں قذر و جماعتیں ہیں۔ سامعین کرام، حضرت مرزا غلام صاحب نے 1884 میں پہلے مجدد ہونے کا دعویٰ فرمایا تھا۔ اس کا ہمیں براہین احمدیہ ان کی کتاب ہے، وہاں سے خبر ملتی ہے۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1891 میں، یعنی ان کی کتاب ہے ازال اوہام اور توضیح مرام اور فتح اسلام، غالباً 3 کتابیں ہیں، اس میں میرے خیال میں پھر آخری کتاب جو ہے ازال اوہام، اس میں ہمیں یہ دعوی ملتے ہیں مرزا صاحب کے، بلکہ توضیح مرام میں یہ چیزیں مل جاتی ہیں کہ آپ سامنے یہ دونوں دعوی کیے، اپنے مسیح موعود ہونے کا بھی اور اپنا امام مہدی ہونے کے بھی دعوے فرما دیے 1891 میں۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک پیشگوئی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی ہے، میں اس کا بھی ذکر آپ لوگوں کے آگے کرتا ہوں۔ ہم فرماتے ہیں اپنی امت کے آگے کہ پیشگوئی ہے،
یہ جو حدیث ہے عاصم نے اپنی امت کے آگے بیان فرمائی ہوئی، میں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ یہ سنن دارقطنی کتاب العیدین میں حدیث ملتی ہے۔ باب صفت صلاۃ الخسوف والکسوف۔ عاصم فرماتے ہیں ان محمد ابن علی قال انا لمہدیانہ آیاتین لم تکونا منذ خلق السماوات والارض تنکسف القمر لأول لیلۃ من رمضان وتنکسف الشمس فی النصف منہ ولم تکونا منذ خلق اللہ السماوات والارض۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے، یہ عربی الفاظ جو عاصم کے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر، حضرت امام علی زین العابدین کے صاحبزادے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے، یعنی حضرت امام محمد باقر صاحب روایت کرتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی سچائی کے دو نشان ایسے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان پیدا ہوئے وہ کسی کی سچائی کے لیے اس طرح ظاہر نہیں ہوئے۔ چاند کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ یعنی 13 کو گرہن ہوگا، اور سورج کو اس کے گرہن کی تاریخوں میں سے درمیانی تاریخ یعنی 28 کو گرہن ہوگا۔ اور جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ان دونوں کو اس سے پہلے بطور نشان کبھی اس طرح گرہن نہیں ہوا۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ ہے اور نشانی بتا دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ آسمانی نشانی ہے۔ اور عاصم نے مہدی جو موعود ہے اس کے متعلق یہ نشانی اس کی بتا دی۔ جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ یہ جو مہدی موعود ہے، یہ دونوں وجود جو عاصم نے بیان فرما دیے ہیں اپنی روایتوں میں، یہ دونوں وجود اپنے اپنے زمانوں کے مہدی بھی ہیں، امام مہدی بھی ہیں اور مسیح بھی ہیں، مسیح موعود بھی ہیں یا مسیح عیسیٰ بن مریم ہیں، دونوں۔ تو اور اس کا میں ثبوت پھر دیتا ہوں کہ کیسی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام مہدی کی یہ نشانی بتا دی، چاند اور سورج کی آسمانی گواہی۔ تو یار اگر کوئی دعوے دار دنیا میں مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا مدعی ہے اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے یا مہدی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو اگر اس کے دعوے کے بعد آسمانی یہ نشانی آسمان پر ظاہر ہوتی ہے، یعنی جیسے کہ عاصم نے فرمایا ماہ رمضان میں متعین ایام میں خسوف و کسوف کا نشان اللہ ظاہر فرما دیتا ہے، تو وہ دعوے دار جھوٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو سچا ہے۔ تو اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اگر وہ مسیح موعود ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم کا ذکی غلام ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، موعود مجدد صدی 15 ہونے کا دعویٰ بھی کرتا ہے، تب بھی اپنے وقت کا وہ مہدی بھی ہے۔ تو امید ہے سامعین کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ علاوہ اس کے میں سامعین کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ امام مہدی اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم دو ویسے الگ الگ وجود ہیں، یہ دونوں ایک وجود نہیں۔ بارہا میں اپنے خطبات لیکچروں میں اور اپنے مضامین میں بھی تحریروں تقریر میں سامعین کو بتا چکا ہوں، یہ دو وجود ہیں، ایک درمیان میں ظاہر ہوگا اور ایک آخر میں۔ اول تو عاصم ہے، تو یہ دو الگ الگ وجود ہیں، یہ ایک نہیں ہے۔ اور اپنے اپنے وقت میں یہ دونوں، میں سمجھتا ہوں ثابت ہوتا ہے اس بات کو کہ اپنے اپنے وقت میں یہ دونوں مہدی بھی تھے، مہدی بھی ہوں گے اور مسیح عیسیٰ بن مریم بھی ہوں گے۔ اور یہ ہیں دونوں الگ الگ وجود، ایک نہیں ہے۔ قادیانی جماعت کا یہ ڈرامہ ہے کہ یہ دونوں وجودوں کو ایک بنا کر بیٹھ گئی، اور آگے پھر ابھی میں نے بتایا ہے کہ آگے اپنی خود ساختہ خلافت بنا کر اگر لطف تلنا بنا انہوں نے، وہ تلا ہوا ہے، 100 سال سے لوگوں کو غلام بنایا ہوا ہے، چندے پر چندے 48 تک چندے لگا دیے ان پر، مال و دولت کٹھی کی جا رہی ہے خلافت کے جعلی کنسیپٹ کے نام پر۔ لوگ سمجھتے ہیں بیچارے بے علم بیٹھے ہوتے ہیں آگے، وہ سمجھتے ہیں شاید باقی یہ خلیفے ہی ہیں، جعل ساز لوگ ہیں، کہاں یہ خلیفے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دو الگ الگ وجود ہیں، عاصم نے ان کا ذکر فرمایا، اور یہ دونوں اپنے اپنے وقت میں مادی بھی اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ یہ جو حدیث ہے میں بیان کر دیتا ہوں، یہ
یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، شدت الزماں، اور موجودہ حدیقۃ الصالحین جو ہے اس کے صفحہ 902 پر یہ 954 نمبر ہے اس حدیث کا، ایک قادیانی جماعت والے لکھتے ہیں۔ تو میں عربی چھوڑتا ہوں تو اردو پڑھ دیتا ہوں تاکہ وقت بچ جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاملات شدت اختیار کرتے جائیں گے، دنیا پر ادبار چھا جائے گا، لوگ بخیل ہو جائیں گے، شریر لوگ قیامت کا منظر دیکھیں گے، ایسے ہی نازک حالات میں اللہ تعالیٰ کا معمور ظاہر ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے سوا اور کوئی مہدی نہیں، یعنی مسیح اور مہدی وہ دونوں ہوں گے، یعنی وہ وجود جو بھی ہوگا اس میں مہدویت کی شان بھی ہوگی اور مسیحیت کی شان بھی ہوگی۔ عربی الفاظ اس ہیں کہ وَلَلْ مَهْدِيُ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنِ مریم، یعنی وہ جو وجود ہوگا مہدی بھی ہوگا اور عیسیٰ ابن مریم بھی ہوگا۔ جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ وجود تو یہ دو ہیں آسم کے بعد، درمیان میں مہدی اور آخر پہ عیسیٰ ابن مریم یا مسیح علیہ السلام کا ذکر ہے۔ وہ دو ایک تو نہیں ہو سکتا، لیکن وہ دونوں، جیسے کہ ابھی میں نے حدیث پڑھ کے سنا دی ہے کہ وَلَلْ مَهْدِيُ إِلَّا عِيسَىٰ ابْنِ مریم، وہ دونوں اپنے اپنے وقت میں مہدی بھی ہوں گے اور اپنے اپنے وقت میں مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ علاوہ اس کے ایک اور حدیث میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، مثال کے طور پر یہ حدیث ہے، مسند احمد کی ہے، یہ حدیقۃ الصالحین صفحہ 898، حدیث نمبر 948۔ یہاں پر لکھا گیا ہے، تم میں سے جو زندہ رہے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ پائے گا، وہی امام مہدی اور حکم و عدل ہوگا جو صلیب کو توڑے گا اور خنزیر کو قتل کرے گا۔ اب دیکھیں نا، مطلب کہ آسم کی اپنے بعد دو وجود کا ذکر فرمایا ہے، درمیان میں مہدی اور آخر پہ مسیح یا عیسیٰ ابن مریم ہوں گے۔ دو ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، جیسے کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ یہ دونوں وجود اپنے اپنے وقت میں مہدی بھی ہوں گے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ تو اس کے بعد سامعین کرام میں بتاتا ہوں سامعین کو کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے 1891 میں جب ابھی میں بتا چکا ہوں کہ اپنے غالباً ازالہ وہام یا توضیح اور مرام کتاب ہے، اس میں اپنے دعووں کا ذکر کر دیا کہ میں ہوئی وہ موعود مہدی ہوں اور میں ہی وہ موعود مسیح ہوں جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جیسے کہ میں نے بارہا بتایا ہے کہ دیکھیے، حضرت مرزا غلام صاحب تمام نبیوں کے ذیل تھے، تمام نبیوں کی ذیل کا انہوں نے ذکر فرمایا ہوا ہے، ان کے الہام میں ذکر ملتا ہے، اور حقیقت الوحی کا حوالہ میں بارہا سامعین کے آگے پڑھ کر سنا چکا ہوں کہ وہ نبیوں کا، بہت سارے نبیوں کا نام لیتے ہوں، کہتا ہوں میں نوح بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں، میں موسیٰ بھی ہوں، میں داؤد بھی ہوں، میں سلیمان بھی ہوں، پھر وہ فرماتے ہیں میں عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں، وغیرہ وغیرہ سارا، اور ذیلی طور پر میں محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں۔ تو یہ حقیقت الوحی کا حوالہ میں بارہا سامعین کے آگے پڑھ کر سنا چکا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس لحاظ سے امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ انہوں نے فرمایا، امام مہدی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مسیح بھی، عیسیٰ ابن مریم بھی تھے، کیونکہ وہ تمام نبیوں کے ذیل تھے۔ تو اسی طرح میں بتاتا ہوں کہ آپ کے دعوے کے بعد آپ نے دعویٰ کر دیا 1891 میں، ابھی میں نے بتایا ہے 1891 کے بعد 1894 میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو کسوف و خسوف کا نشان جو ابھی میں نے آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنایا آسم کا، یہ آسمان پر فرمودہ ظاہر ہو گیا۔ یعنی دیکھیں نا، ایک بندہ، ایک انسان دعویٰ کرتا ہے 1891 میں، اب دیکھو وہ خدا تو نہیں ہے، وہ تو انسان ہے بیچارہ، اور اس نے دعویٰ کیا اللہ سے علم پا کر، اور پھر اس دعوے کی تصدیق اللہ نے، وہ جو نشان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلا ہوا ہے اس کی مادی کی صداقت کے لیے، خسوف اور خسوف کا، اللہ نے آسمان پر وہ ظاہر فرما دیا، کیونکہ آسمان پر خسوف و خسوف ماہ رمضان میں معین ایام میں یہ کرنا کسی انسان کا بس نہیں، کسی بادشاہ کا بس بھی نہیں ہے، وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ تو مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کے بعد 1894 میں یہ خسوف و خسوف کا نشان ظاہر ہو گیا آسمان پر۔
اور میں بتا دیتا ہوں اس کے حوالے سے کہ یہ جو تاریخیں تھیں، 13 رمضان 1311 ہجری بمطابق 21 مارچ 1894 مرزا غلام صاحب کا دعویٰ جو تھا 1891 میں ہوا تھا۔ پھر خسوف جو ہے یعنی سورج گرہن وہ 28 رمضان 1311 ہجری بمطابق 6 اپریل 1894۔ اور یہی واقعہ یعنی خسوف و خسوف کا 1895 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی دہرایا گیا۔ اور یہ جو الفاظ ہیں جو میں نے ادھر لکھے ہوئے ہیں، یہ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب کی ایک کتاب ہے، دا رینیز سینس آف اسلام، انگلش میں ہے، وہاں پر بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے خود لکھا ہوا ہے کہ بر صغیر میں ادھر ایشیا میں بھی یہ نشان ظاہر ہوا مرزا غلام صاحب کے دعویٰ کے بعد 1894 میں، اور پھر یہی نشان 1895 میں ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں بھی دہرایا گیا۔ اور یہ مطلب کہ 2 دفعہ ہو گیا مرزا غلام صاحب کے دعوے کے بعد، یعنی مہدی کا دعویٰ، مسیح موعود کا دعوے کے بعد 2 دفعہ یہ واقعہ ہو گیا، ایشیا میں بھی ہو گیا، ریاست متحدہ امریکہ میں بھی ہو گیا۔ تو سامعین کرام، یہ جو نشان ہے نا عاصم کا، خسوف و خسوف کا، تو میں اس حوالے سے سامعین کو بتا دیتا ہوں کہ میں جہاں پر پیدا ہوا اس کا ڈیرے کا نام چا وکیل والا ہے۔ میں نے کسی لیکچر میں یہ بتایا بھی ہوگا اس کی تفصیل، وہ چا وکیل والا کیسے نام پڑا اس اور ڈیرے کا، جہاں پر ہماری زین تھی، ہمیں الاٹ ہو گئی، ہم مائیگریٹ ہو کے ہندوستان سے ادھر آئے تھے۔ میرے والد صاحب کو محبت تھی مرکز سے، بھی میں نے قریب رہنا ہے، تو اللہ نے پھر وہ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ وہیں پر ہماری والد صاحب کو زمین الاٹ ہو گئی۔ تو وہ جو ڈیرا تھا اس کا نام تھا چا وکیل والا۔ وکیل کیوں نام پڑا اس کا اس لمبی کہانی ہے، تو میں اس کی طرف نہیں جاتا۔ تو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ جہاں پر میرا ڈیرا، جہاں پر میری پیدائش ہوئی، موزر ڈاور ہے، وہ ہے علاقہ، تو وہاں پر جہاں پر میں پیدا ہوا وہاں پر مشرق کی طرف ربہ ہے اور مغرب کی طرف تقریباً بلڈالیاں ایک شہر ہے۔ تو ہمارا وہ ڈیرا جو درمیان میں آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ بھی چلا جاتا تھا سودا سلف خریدنے کے لیے، جب جایا کرتی تھی وہ لالیاں، میں بھی چلا جاتا تھا۔ اور وہ جو خواب میں نے دیکھی ہے، جس کا شاید میں اب بھی اس میں خطبہ میں تھوڑا سا ذکر کروں گا، مرزا غلام صاحب کے آگے میں کھڑا ہوں، تو وہ خواب بھی میں لالیاں سے شروع میں ایک جگہ ہے، سبزہ ہے بڑا، وہاں پر بڑے بڑے ٹیلے تھے، وہاں پر میں کھڑا ہوں مرزا صاحب کے آگے، اور لالیاں شہر سے پہلے آتا ہے وہ۔ تو میں لالیاں کی بات کر رہا تھا شہر کی، تو وہاں پر 300-400 سال پہلے یہاں پر ایک ولی اللہ ہو گزرا ہے جس کا نام تھا حضرت میاں محمد صدیق لالی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لالیاں نام جو ہے اس شہر کا اسی محمد صدیق لالی کی وجہ سے پڑا ہے۔ تو وہ ولی اللہ تھا، نیک بزرگ انسان تھا، بہت ساری باتیں اس کی مشہور ہیں اس علاقے میں۔ تو اس نے وہ شعر بھی لکھتا تھا، پنجابی میں وہ لکھتا تھا۔ میں ان کی یہ شعروں کی کتاب نور الحقیقت، لوگ سامعین دیکھ لیں، چھوٹا سا ایک رسالہ ہے، تو اس میں انہوں نے احوال قیامت کے حوالے سے اپنے شعروں میں کچھ فرمایا ہوا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک شعر پڑھ دیتا ہوں ان کا۔ وہ فرماتے ہیں، تو سامعین کو میرے خیال میں سمجھ آ جائے گی، تو یہ ہے، وہ کہتے ہیں، یہ یہاں پر وہ ذکر کرتے ہیں خسوف و خسوف کا، یہ 400 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ میرے خیال میں ان کی جو ہے نا 1070 ہجری پیدائش ہے اور 1165 ہجری میں وہ فوت ہوئے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں اپنے رسالہ احوال قیامت، وہاں پر ہے موضوع ایک، تو رسالہ ان کے نور الحقیقت ہے اس کا نام۔ یہاں پر وہ شعر لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں اپنے شعر میں، 13ویں چند 27ویں نو لگسی ماہ رمضانیاں، یہ پنجابی ٹائپ ہے ٹھیس، 13ویں چند 27ویں نو لگسی ماہ رمضانیاں، مجھ سے پنجابی نہیں پڑھی جاتی نا، 13ویں چند 27ویں نو لگسی ماہ رمضانیاں، ادوں پچھے مہدی دجال عیسیٰ یاجوج موجوج نشانیاں۔ یعنی انہوں نے 400-500 سال پہلے بتایا ہوا ہے کہ یہ اس ترتیب سے یہ جو آنس نے بیان فرمایا ہوا یہ باتیں ظاہر ہوں گی، یعنی مہدی ظاہر ہوگا، پھر دجال بھی آئے گا، پھر عیسیٰ، یاجوج موجود، ساری انہوں نے فرمایا ہوا ہے۔ تو اس نظم کا، یہ پنجابی جو ان کی نظم ہے، اس کا عنوان ہے رسالہ
احوال قیامت وغیرہ وغیرہ میں نے رسالہ بھی دکھا دیا سامعین کو. تو بہرحال یہ جو بزرگ ایک ولی اللہ تھا جس کے نام پر یہ لالیاں شہر آباد ہے. تو میں کہہ رہا تھا کہ خاکسار بھی ادھر ڈاور میں جہاں پر پیدا ہوا ڈیرے میں، اس کا نام شاہ وکیل والا تھا. یہ لالیاں اور روا ہمارے درمیان میں وہ ہمارا ڈیرا ہے جہاں پر میں پیدا ہوا تھا. تو اب میں سامعین کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں. تو یہ تو باتیں تھیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے دعوی کے حوالے سے کہ انہوں نے مادی کا دعویٰ بھی کیا، مسیح موعود کا دعویٰ بھی کیا، اور پھر ان کے دعووں کے بعد 1891 میں دعوے ہوئے، اور ان کے 1891 کے دعووں کے بعد 1894 میں پھر یہ ابھی میں نے لے دیا ہے، ڈیٹے میں بتا دیے ہیں کہ ایشیا میں بھی یہ خسوف و کسوف کا موعود نشان آسم کا جو فرمودہ ہے ظاہر ہو گیا، اور اس میں مرزا غلام صاحب کی صداقت ظاہر ہو گئی. اللہ نے ثابت کر دی کہ بندہ سچا ہے. اور پھر 1895 میں ریاست متحدہ امریکہ میں مرزا غلام صاحب کی صداقت اللہ نے ثابت کر دی آسم کے اس خسوف و خسوف کے نشان کے ساتھ. اچھا، یہ تو مرزا غلام صاحب کے دعوی تھے، اور ان دعوے کی صداقت میں اللہ تعالیٰ کا آسمانی نشان ظاہر ہو گیا خسوف و خسوف کا آسمان پر. اب خاکسار سامعین کو بتانا چاہتا ہے کہ خاکسار نے اپریل 1993 میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب جو کہتے ہیں نا خلیفۃ المسیح رابع، کوئی خلیفہ شریفہ نہیں ہیں، یہ جعل ساز لوگ ہیں. انہوں نے مرزا غلام صاحب کی جماعت پر قبضہ کیا ہوا ہے 1954 سے، اور خلیفہ بن کر بیٹھ گئے. کوئی خلیفہ شریفہ نہیں ہے. دیکھو نا، خدا کے بنائے کہتے ہیں پھر ہمیں خدا نے بنایا. اتنے جھوٹے لوگ ہیں. خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تو مرزا غلام صاحب تھا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے. عیسیٰ، موسیٰ، نوح، ابراہیم، یہ سارے خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تھے. یہ جعل سازی کہتے ہیں ہم خدا کے بنائے ہوئے، جبکہ جھوٹے لوگ ہیں. خلیفے بھی کہاں ہیں؟ یہ تو بلائے قادیان ہے جو ایم یو کے گلے پڑی ہوئی ہے. تو اسی بلائے قادیان کا یہ جو نمبردار مرزا طاہر تھا. تو میں نے اس کے آگے پھر جب اللہ نے مجھے بتا دیا سارا کچھ، سارا واقعہ میری کتاب غلام مسیح الزماں میں مقدمہ میں لکھا ہوا ہے. جب دارالحمد میں اللہ نے مجھ پر یہ سب کچھ ظاہر کر دیا اور مجھے مامور فرما دیا وہاں پر 10 دسمبر، یہ 1983 کی باتیں ہیں. تو اس کے بعد پھر میں نے وہ جو ڈیوائن تھیری لکھی اللہ تعالیٰ کے. یہ ڈیوائن تھیری بھی بعض اوقات الہاموں کی ذکر کرتے ہیں کہ جمع سب الہام. یہ ڈیوائن تھیری جو ہے ورچوئس گاڈ الہام ہے. تو الہام کیسے ہے، اس میں کیا ثابت کیا ہے ساجد نے، یہ سارا اس کتاب کے پڑھنے کے بعد جو بھی پڑھنا چاہے اس کو پڑھنا چاہیے ان کو، کہ اس کتاب میں ڈیوائن تھیری جو ہے اس میں کیا اس بندے نے سوال کا جواب دیا ہے. اور جب وہ پڑھیں گے تقویٰ کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ اس کتاب کو، ڈیوائن تھیری کو، ان کو پتہ چل جائے گا کہ عبدالغفار جمبا نے یا جو لکھنے والا ہے اس کتاب کو کس سوال کے اس نے جواب دیا. اور میں تو کہتا ہوں اللہ نے الہاماً انکشافات کیے مجھ پر. اللہ نے میری رہنمائی فرمائی، کیونکہ میں تو فلسفے کا طالب ہی نہیں، علم ہی نہیں رہا زندگی میں. میں تو پولیٹیکل سائنس کا طالب علم رہا ہوں. تو میں نے وہ پھر اس کا جواب دیا سوال کا. اور ڈیوائن تھیری یہ ایک تو ہے الہی نظریہ، ایک ہے اس کا نام اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ، اور تیسرا نام ہے اس کا النظریات، اور چوتھا نام ہے اس کا ختم النظریات. یعنی ڈیوائن تھیری، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیری، اور مدر آف تھیریز، دا سیل آف تھیریز. اس میں نے وہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا، یا اللہ نے میرے سامنے وہ سوال پیدا کر دیا، تو میں نے اس کا پھر کوشش شروع کر دی. تو پھر سارا کام یہ وہیں پہ پھر ہو گیا. اللہ نے الہامات نازل ہونے شروع ہو گیا، تو مجھے بتانا شروع کر دیا اللہ نے، اور مامور فرما دیا. تو اس میں اس کا ذکر ملتا ہے. بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ وہ جب کوئی بندہ نیک نیتی کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کتاب میں اس کو پتہ چل جائے گا کہ وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں، یہ وہ نشان رحمت کی جو نشانی ہیں، اس میں ساری لفظ بر لفظ اس کتاب میں خدا نے اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دی. مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ اللہ فرماتا ہے اس کے متعلق، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم. یہ اس کتاب پڑھیں. میں نے لیکچر 144، لیکچر نمبر 144، 145، 146، 147 میں بڑی تفصیل سے اس کے متعلق بتایا ہوا ہے کہ کس طرح وہ بندہ ثابت ہو گیا کہ وہ سخت ذہین و فہیم کیسے اللہ نے اس کو بنا دیا. وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. بریکٹ میں ملہم لکھتا ہے، اس کی معنی سمجھ میں نہیں آئے. دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، بظہر الحق والاللہ،
کان اللہ نزل من السماء، لفظ بہ لفظ یہ نشانیاں الہامی معود چلا و شارپوں میں جو محمدی مریم کو نصیب ہوئی تھیں، اللہ نے اس عاجز کے وجود میں لفظ بہ لفظ اسے ڈیوائن تھیری میں پوری فرما دی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ ڈیوائن تھیری جو اللہ تعالیٰ کے علم اور معرفت ہوتا ہے، یہ عقل سے تو ملتا ہی نہیں، یعنی عقل سے یعنی وہ علم تو مل جاتی ہیں جو عقل کی حد میں ہیں، لیکن کامل علم اور کامل اور معرفت عقل سے مل نہیں سکتی۔ تو اسی ڈیوائن تھیری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری پیش گوئی اس عاجز کے وجود میں پوری فرما دی۔ ظاہر ہے کہ وہ پیش گوئی اسی نشان رحمت کے وجود میں پوری ہونی تھی جس کو مرزا غلام صاحب کو خبر دی گئی تھی، بشارت دی گئی تھی، اور جس کے متعلق مرزا صاحب نے اس کو مسلم موت کا نام دیا ہے، جیسا کہ ایک پیش گوئی ہے ان کے تجلیات الہیہ میں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس ڈیوائن تھیری کے ساتھ میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ کوئی بھی سائنٹسٹ، کوئی بھی فلاسفر، کوئی مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، ایتھیسٹ ہو، جو بھی ہو، میرا سامنا کر کے دکھا دے تو یہ ہے وہ کامل علم اور معرفت کی پیش گوئی جس کا اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کو خبر دی تھی کہ بتا دے لوگوں کو کہ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے۔ یہ وہ کمال ہے ڈیوائن تھیری، ورچوئس گاڈ۔ میرے فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور اور دلائل اور نشانی کے روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین، لاہوری بھی جماعت، قادیانی، سب کے منہ بند کر چکا ہوں۔ میں میدان میں کھڑا للکار رہا ہوں، یہ لوگ گھروں میں گھسے بیٹھے ہیں۔ پھر میں لفظ استعمال کرتا ہوں تو قادیانی وہ خالدین بڑا غصہ کرتے ہیں، یہ جو مدینہ سے تھلے بڑھ کے بہ گئے، نکلو باہر، آؤ مقابلہ کرو اس بندے کا، قیامت تک تم اس کا سامنا نہیں کر سکتے، کون صادق ہے۔ جھوٹے دعوے کیے مرزا بشیر الدین محمود نے، جہاد سازیاں کی، قبضے کیے جماعت پر، پھر دعوے کیے، پھر شہ رگ کٹوائی، پھر فالج ہو گئے، پھر 13 سال یا 11 سال پڑا رہا بیڈ پر۔ یہ دعوے داروں کا یہ حال ہوتا ہے ساتھیوں کا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس میں وہ ساری علامتیں جو ہے پیش گوئی کی، جس کو مسلم موعود مرزا صاحب نے فرمایا ہوا، وہ بندہ اس کا نام دیا نا، اصل تو اس کا نام الہامی تو نشان رحمت ہے یا ذکی غلام ہے، تو وہ اس کا دراصل وہ موسوی سلسلے کا جو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے نا، اس کی وہ مثیل ہے۔ جیسا کہ موسوی مریم کو فرشتہ نے ذکی غلام کی بشارت دی، سورۃ مریم پڑھیں، پھر اسی میں وہ کہتی ہے کہ میں تو شادی شدہ نہیں، میری کیسے ذکی غلام ہو جائے گا؟ فرشتہ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، تو شادی شدہ نہیں، اور پھر یہ بھی کہ تو بدکار بھی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا ہے میں دوں گا وہ دے گا۔ پھر اللہ نے اسی سورۃ مریم میں فرما دیا اس کے متعلق آیاتن للناس، کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشان ہوگا، رحمت منا، وہ میری طرف سے رحمت ہوگا، وکان امرا مقضیہ۔ یہ ساری باتیں چلا ہوشیارپور میں جو پیش ہوئی مرزا غلام صاحب کو بخشی گئی، اس میں ساری یہ باتیں آ جاتی ہیں۔ پھر اللہ نے اس کو کلمۃ اللہ قرار دیا، اور پھر اسی ذکی غلام کو بھی کلمۃ اللہ قرار دیا۔ تو لمبی باتیں میں ادھر نہیں جاتا۔ تو یہ جو پیش گوئی مرزا غلام صاحب کو ملی محمدی مریم کی، مریمی روحانی مقام و مرتبہ کے وقت جب انہوں نے دعائیں کی تھیں 1886 میں، پھر ان کو یہ ملی تھی۔ یہی وہ موعود ذکی غلام، یہی وہ موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے، یہی وہ مسلم موعود ہے جس کی بشارت اللہ نے مرزا غلام صاحب کو دی تھی۔ بشیر الدین مرزا کہ جھوٹا دروغ انسان تھا، جماعتوں پر قبضے کیے اور پھر دعوے کر دیے اور پھر شہر رگ کٹوا دیے۔ اللہ رحم پر اس دنیا جا چکے ہیں، لیکن مجھے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات کہ مرزا غلام صاحب کی ایک ایسی نسل، ان کے مرزا صاحب کے گھر میں ایسے گندے گھٹیا لوگ پیدا ہو گئے، جھوٹے دعوے کرنے والے۔ اور بھی بہت ساری باتیں دیکھتے ہیں جب مرزا غلام صاحب کی نسل کو، تو انسان اپنے کانوں کو ہاتھ لگانا شروع کرتا ہے، بھی ایسے گھٹیا لوگ، ایسے بدکار لوگ، اللہ نے پر رحم فرمائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ پوری نشانیاں، مطلب کہ یہ جو ہے نا قادیانی جعل ساز، مربی، مولوی، جعلے، ثبوت، یہ ثبوت ہے میرا، میں خالی دعویٰ نہیں ہے میرا، ثبوت رکھتا ہوں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ خاصا کے دعوے کے بعد سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس عاجز کی صداقت میں بھی یہی خسوف و خسوف کا نشان 2003 میں ظاہر فرما دیا۔ یعنی یہ نشان کوئی آسمان یہ پڑھ ہی نہیں سکتا۔ اگر وہی مادی ایک تھا، مثال کے طور وجود تھا مرزا غلام احمد صاحب، وہ 1894 میں تو ہو گیا، تو بعد میں میرے دعوے کے بعد کیوں ظاہر ہوا؟
2000 بتاتا ہوں میں آپ لوگوں کو، 2003 میں یعنی خسوف چاند گرہن 13 رمضان 1424 ہجری بمطابق بروز ہفتہ 8 نومبر 2003 میں یہ خسوف ہوا پہلے، پھر اس کے بعد کسوف یعنی سورج گرہن 28 رمضان اور 1424 بمطابق بروز اتوار 23 نومبر 2003 کو یہ سورج گرہن بھی ہوا۔ آسم کے فرمودہ کے مطابق ہوا کہ ماہ رمضان ہوگا اور معین جو تاریخ ایام بتا دیا آسم نے، یعنی کہ چاند کو گرہن ہوگا، پھر سورج کو گرہن ہوگا، چاند کو 13ویں میں ہوگا اور سورج کو درمیان میں ہوگا، تو یہ اس کے مطابق ہوا۔ اب سوال یہاں پر پیدا تھا، ابھی میں نے کہا ہے نا کہ یہ دونوں وجود جو ہوں گے اپنے اپنے وقت میں امام مہدی بھی ہوں گے، مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے۔ مرزا غلام صاحب تو مہدی کا دعویٰ تھا، مسیح موعود کا دعویٰ انہوں نے کیا، یہ نشان بھی ظاہر ہو گیا۔ اب میرے دعوے کے بعد میں تو دعویٰ رکھتا ہوں موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا، موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم ہونے کا، موعود مجدد صدی 15 ہونے کا دعوے دار ہوں۔ میرے دعوے کے بعد یہ خسوف و خسوف کا نشان 2003 میں کیسے پھر ظاہر ہو گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مہدی کی یہ نشان ہے، مہدی کے نشان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دونوں وجود جو ہیں بس ایٹ اے ٹائم، یہ دو وجود ہیں، ایک نہیں ہیں، اور دونوں وجود اپنے اپنے وقت میں دونوں امام مہدی بھی ہیں اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں، اور دونوں موعود بھی ہیں۔ ایک تو مرزا غلام محمد صاحب 14ویں صدی ہجری کے سر پر وہ گزر گئے ہیں، اور ایک 15ویں صدی ہجری کے سر پر یہ عرض کھڑا ہوا ہے۔ میرے دعوے کے بعد 2003 میں ابھی میں نے ڈیٹیں بتا دی ہیں کہ یہ خسوف و خسوف کا نشان جو مادی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، تو وہ آسمان پر ظاہر ہو گیا میرے دعوے کے بعد بھی۔ تو ظاہر ہے کہ یہ مہدی کی نشانی ہے، تو میں نے بتا دیا کہ یہ میں ثبوت دے رہا ہوں کہ وہ دونوں وجود جو ہیں آسم کے بعد، درمیان میں آسم فرمایا مادی اور آخر میں مسیح اور عیسیٰ ابن مریم ہوگا، دونوں اپنے اپنے وقت میں امام مہدی بھی ہیں اور موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہیں، اور 2003 کا بتا دیا۔ اس کے علاوہ سامعین کرام اب 2025 میں بھی یہی جو نشان ہے خسوف و کسوف کا آسم کا بیان فرمودہ، تو وہ ظاہر ہو رہا ہے، یعنی اسی ماہ رمضان میں، یعنی 2025 ہے، تو یہ خسوف و خسوف کا نشان جو ہے مطلب کہ مثال کے طور پر یہ غالباً 13 رمضان کو ہوا، 14 مارچ کی ڈیٹ تھی۔ سامعین کرام میں بتا رہا تھا کہ اسی مہینہ میں ماہ رمضان میں یہ آسم کا بیان فرمودہ نشان جو آپ سلسلے میں فرمایا ہوا ہے اپنے مہدی کی صداقت کے حوالے سے، اس عاجز کے وجود میں بھی 2 دفعہ ہو رہا ہے۔ مرزا غلام صاحب کے دعوے کے بعد بھی 2 دفعہ ہوا، 1894 میں ہوا ایشیا میں، اور 1895 میں ہوا ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں۔ اس عاجز کے دعوے بعد بھی، چونکہ میں ایشیا سے ادھر آ گیا ہوں، یورپ میں آیا ہوں، تو 2003 میں انہی ایام میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہوئے ہیں اور ماہ رمضان میں، اور یہ عاجز اپنے دعویٰ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے دنیا میں، یہ کسوف و خسوف کا موعود نشان آسم کے منہ سے، مبارک منہ سے نکلا ہوا، اس عاجز کے دعویٰ کے ثبوت میں بھی اللہ نے آسمان پر ظاہر فرما دیا 2003۔ ابھی میں نے ڈیٹیں بتا دی ہیں، اور اب اس ماہ رمضان میں آسم کا بیان فرمودہ یہی کسوف و خسوف کا نشان اس عاجز کی صداقت کے لیے پھر ظاہر ہو گیا کہ غالباً 13 رمضان 14 مارچ 2025، اور پھر میرے خیال میں کل ہوگا، میں نے سنا ہے کہ 28 یا 29 رمضان کو پھر یہ دوبارہ یہ کسوف و خسوف کا نشان اسی ماہ رمضان میں ہو رہا ہے، آسم کے فرمودہ کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو سامعین کرام، تو دیکھیں نا، یہ ایک جھوٹا بندہ ہو، مثال کے طور پر اگر میں جھوٹے دعوے کر رہا ہوں، میں قادیانی کو کہتا ہوں اس وقت، جعلی خلیفہ بیٹھا بن کے، جعلی علماء شلماء خالدین احمد یا عام لوگ قادیانی جماعت سے پیروکار ہوں، تو کہتا ہوں کہ ایک بندہ دعوے دار کھڑا ہوا ہے تمہارے اندر، اگر وہ جھوٹا ہے تو یہ نشان اس کی صداقت کے لیے کیسے آسمان پر ظاہر ہو رہے ہیں؟ اگر ان نشانوں کے ظاہر ہونے کے ساتھ، کسوف و خسوف کے نشان کے ظاہر ہونے کے بعد آسم کا جو بیان فرمودہ ہے مرزا غلام محمد صاحب اپنے دعوے میں سچے تھے، تو جناب اس کا غلام خاکسار عبدالغفار جنبہ بھی اپنے دعوے میں سچا ہے
کیونکہ اس عجز کی ثبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں نشان خسوف و کسوف کے 2 دفعہ، جیسے مرزا صاحب سم کے دعوے کے بعد بھی 2 دفعہ ہوئے، اور خاک سر کے دعوے کے بعد بھی یہ 2 دفعہ اللہ نے اس عجز کی سزائی کے لیے آسمان پر، یہ آسمانی گواہی ہے دراصل دیکھا جائے، مرزا غلام صاحب کی دعووں کی صداقت کے حق میں یہ آسمانی گواہی تھی، ایسے ہی یہ اس عجز کے دعووں کی صداقت کے حق میں بھی یہ آسمانی گواہی ہے۔ تو میں قادیانیوں کو، لاہوریوں کو کہتا ہوں، مرزا غلام صاحب کے ماننے والوں کو کہتا ہوں کہ ایک جھوٹا بندہ ہو، دعوے دار کھڑا کر ہو، تو اس کے حق میں یہ نشانی کیسے ظاہر ہو گئی؟ اگر تم کہو گے کہ عبدالغفار جنباد تیرے دعوے تو جھوٹے ہیں لیکن ویسے پتہ نہیں یہ کس طرح ہو گیا ہے، تو پھر نا مرزا غلام صاحب کے دعووں کے بعد بھی یہ جو خصوص ہوا تو اس پر بھی غیر احمدی پھر اعتراض کریں گے، وہ تو آپ بھی کرتے ہیں۔ لیکن میں یقین رکھتا ہوں اور بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ یہ صادق کی نشانی ہے، آن نے فرمایا ہوا ہے۔ مرزا غلام صاحب کی صداقت کے ثبوت میں 1894 اور 1895 میں یہ خصوص کے نشان آسمان پر ظاہر ہوئے تھے، اور یہ آسمانی گواہی تھی مرزا غلام صاحب کی صداقت کے حق میں۔ ایسے اس عجز کے حق صداقت، دعووں کی صداقت کے حق میں 2003 میں اور پھر اب 2025 میں اللہ تعالیٰ آسم کا بیان فرمودہ نشان جو ہے خسوف و خسوف کا مادی کے حوالے سے وہ بھی سچا ہو رہا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ دونوں وہ وجود، جیسے ابھی میں نے کہا ہے نا کہ آسم نے فرمایا وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں درمیان میں مادی اور آخر پہ مسیح عیسیٰ ابن مریم میں ہوں گے۔ تو میں نے کہا ہے کہ یہ 2 الگ الگ زمانوں میں 2 الگ الگ وجود ہیں، ایک نہیں ہے یہ، اور یہ بھی بات کہ دونوں موعود ہیں، اور یہ بھی بات کہ یہ 2 الگ الگ زمانوں میں ظاہر ہوں گے، اور یہ بھی بات کہ یہ دونوں اپنے اپنے وقت میں امام مہدی بھی ہوں گے اور مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی ہوں گے، دونوں 14ویں صدی ہجری کے ساتھ پر یہ اللہ تعالیٰ نے اعزاز یا انعامات مرزا غلام صاحب کی قسمت میں کر دیے، ان کو کھڑا کیا۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، وہ جس کو چاہے جو بخش دے، بندہ کون ہوتا ہے اس میں دخل دینے والا؟ تو 15ویں صدی ہجری کے ساتھ پر اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام صاحب کے ایک ادنا سے غلام عبدالغفار چمبا کے حق میں یہ نشان آسمانی گواہی جو ہے کسوف و خسوف کی ظاہر فرما دی۔ اس کے بعد سامعین کرام، آپ لوگوں کو میں چاہتا ہوں کہ ایک ویڈیو کلپ چھوٹا سا ہے وہ سن لیں۔ یہ ڈاکٹر اسد محمود صاحب فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 مارچ 2025 کا سورج گرہن، کیا یہ محض ایک سائنسی واقعہ ہے یا کسی بڑی پریڈکشن کے پورا ہونے کا اشارہ ہے؟ کیا ہم تاریخ کے ایک ایسے موڑ پر کھڑے ہوئے ہیں جہاں دنیا ایک ناقابل یقین تبدیلی کے دہانے پر ہے؟ میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ماہرین فلکیات کے مطابق یہ سورج گرہن غیر معمولی نوعیت کا ہوگا جو رمضان المبارک کے آخری دنوں میں وقوع پذیر ہوگا۔ کچھ احادیث میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ قیامت سے پہلے رمضان میں ایسا سورج گرہن ہوگا جو زمین پر بہت بڑی ہلچل مچا دے گا۔ سوال یہ ہے، کیا یہ وہی سورج گرہن ہے جس کی پریڈکشن کی جا چکی ہے؟ اگر ایسا ہے تو اس کے بعد دنیا میں کون سی تبدیلیاں متوقع ہیں؟ حضرت نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الفتن میں ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہمارے امام مہدی کی نشانی یہ ہے کہ رمضان میں 2 بار چاند گرہن اور سورج گرہن ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا۔ الفتن النعیم بن حماد کا یہ روایت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ روایت ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کیا ہم اس آخری دور میں داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ ابھی 14 مارچ کو ایک مکمل خونی چاند گرہن نے دنیا کو لپیٹ میں لے لیا تھا، اور ابھی رمضان ختم نہیں ہوا کہ سائنسدانوں نے سورج گرہن کی وارننگ بھی دے دی ہے۔ اگر غور کریں تو یہ دونوں واقعات رمضان میں رونما ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے کہ آخری رمضان میں سورج اور چاند گرہن ہوگا، اس کے بعد ایسی آواز آئے گی جو پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے گی۔ 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 بہرے ہو جائیں گے اور 70,000 اندھے ہو جائیں گے۔ پھر زلزلے اور قدرتی آفات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوگا اور انہی حالات میں دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ حدیث اس نظریے کو تقویت دیتی ہے کہ رمضان میں ہونے والے سورج گرہن محض ایک عام فلکیاتی واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ زمین پر ہونے والی بڑی تبدیلیوں کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے۔ اگر سائنسی پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو سورج گرہن کے دوران زمین، چاند اور سورج ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں، جس سے زمین پر کشش شکل کے اثرات بڑھ جاتے ہیں، اور یہ اثرات صرف سمندروں پر ہی نہیں بلکہ زمین کی اندرونی پرتوں پر بھی پڑتے ہیں، جیسے آتش فشاں
लावा बनकर मुतहरिक हो सकते हैं और ज़लज़लों के इम्कानात कई गुना बढ़ सकते हैं। इस वक्त दुनिया भर में गैर मामूली वाक़यात तेजी के साथ रूनुमा हो रहे हैं। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग, ईरान और इसराइल की कशीदगी, रूस और यूक्रेन की जंग, अमेरिका और यमन की बढ़ती हुई दुश्मनी, ये सब हमें किसी बहुत बड़े आलमी तूफान का इशारा दे रहे हैं। और कुछ ही अरसा पहले अफ्रीका में जमीन के धंसने के वाकयात, कैलिफोर्निया के साहिल पर समुद्र में गैर मामूली उतार चढ़ाव और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दरियाओं का सुर्ख हो जाना, ये सब वो निशानियां हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है, क्या ये सब कुछ किसी बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा है? और क्या 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वो इशारा है जिसके बाद दुनिया में वो वाकयात पेश आएंगे जो तारीख में पहले कभी रूनुमा नहीं हुए? अगर हम अहादीस पर गौर करें तो ये वक्त आजमाइश का वक्त होगा। दज्जाल के खुरूज को ऐसा रंग दिया जाएगा कि बहुत सारे लोग उसे हक समझकर उसके पीछे चल पड़ेंगे और कमजोर ईमान वाले गुमराही का शिकार हो जाएंगे। मुसलमानों के लिए एक अजीम आजमाइश का वक्त होगा। अभी ये कहना काबिल वक्त होगा कि आया 29 मार्च 2025 का सूरज ग्रहण वही निशानी है जिसका जिक्र अहादीस में किया गया है, लेकिन यह तय है कि हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना होगा, अपने ईमान को मजबूत करना होगा, अपने आमाल की इस्लाह करनी होगी और उन निशानियों को महज इत्तफाकिया समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये वक्त दुनियावी मामलात में गुम होने का नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ रुजू करने का, नमाज और दुआ में इजाफा करने और ईमान को मजीद मजबूत करने का है। अल्लाह ताला हमें हर फितने और आजमाइश से महफूज रखे और हमें हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आप लोगों ने सुन लिया, डॉक्टर असद महमूद साहब का ये क्लिप है, तो वो भी यही कह रहे हैं और अपने क्लिप में भी बता रहे हैं कि आसम की अहादीस में ये साबित होती हैं ये चीज़ें कि ऐसा ऐसा होगा, यानी दज्जाल भी ज़ाहिर होगा और महदी भी ज़ाहिर होंगे वगैरह वगैरह। वो 4 मिनट का गारबल क्लिप है, सुने उसमें क्या कहा है। वो भी आसम की हदीसों की तरफ वो इशारा कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे आसम की हदीसों में ये चीज़ें मिलती हैं। तो मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि आसम की हदीसों में ये बयान फरमाई गई है और ये सच साबित हो गया है कि एक सच्चे नबी के मुँह से ये सच्ची पेशगोइयाँ निकली हुई हैं। किसी झूठे नबी के मुँह से अजीम व शान पेशगोइयाँ नहीं निकल सकती। मैं जो मुखालफिन हैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं उनसे भी कहता हूँ कि देखें आज तक उनकी सच्चाई ज़ाहिर हो रही है दुनिया में। वो एक सादिक नबी था, अजीम नबी था। तो ऐसे ही मिर्ज़ा ग़ुलाम साहब भी एक सच्चा और सादिक इंसान था। उसकी सच्चाई के लिए भी 2 दफ़ा ये कसूफ़ व कसूफ़ का निशान दुनिया में ज़ाहिर हुआ। और ये आजिज़ भी उनका जो दावा रखता हूँ मौद ज़की ग़ुलाम मसीह उज़्मा होने का, या मौद निशानी रहमत होने का, या मौद मोहम्मदी मसीह ईसा बिन मरीम होने का, या मौद मुजद्दिद सदी 5 दाम होने का, इस आजिज़ की सदाकत के हक़ में भी अल्लाह ताला ने ये निशान ज़ाहिर फरमा दिया कसूफ़ व कसूफ़ का। और इस दोनों वजूद जो हैं अपने अपने वक्त में इमाम महदी भी साबित हो गए और मौद मसीह ईसा बिन मरीम भी साबित हो गए। तो बहरहाल मैं एक बात और कह देता हूँ कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद ने जमात पर कब्ज़ा किया 1914 में। उसके बाद 30 साल तक वो इस पेशगोई को लोगों के आगे पढ़ के मुख्तलिफ रंग में उनके ज़हन पढ़ता रहा। शातिर इंसान था, झूठा आदमी था और फिर बदकार भी था। फिर 1944 में 28 गालबन फरवरी या को डेट है, उसमें उन्होंने दावा खड़का दिया कर दिया मुस्लिम मौद होने का। और फिर उसी साल 1944 में 4 जगह जाकर उन्होंने दावे किए। यहाँ पर कादियान में किया, फिर होशियारपुर में जा किया, फिर दिल्ली में जा किया, गालबन लुधियाने में जाके किया और फिर लाहौर में भी आकर किया उसने। काफ़ी दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि उसी साल में। और फिर आखिरी जलसा सलाना जो हुआ था वहाँ पर भी दावा कर दिया 1944 में, जो जमात अहमदिया कादियान का जलसा हुआ था दिसंबर में, तो वहाँ पर भी कर दिया। मकसद ये है कि वो झूठा आदमी था, वो तो था ही ना मुस्लिम मौद, ना वो मौद ज़की ग़ुलाम था, ना वो मौद निशानी रहमत था, ना वो मौद मुस्लिम था जैसे कि मिर्ज़ा साहब ने इस निशान को मौद ज़की ग़ुलाम को मुस्लिम मौद फरमाया हुआ है, वो तो नहीं था। अच्छा, ये देखो ना सबूत कैसा है कि उसकी ज़िंदगी में, यानी उसकी जब जमात उसने कब्ज़ा कर लिया, दावे कर लिए, दावे के बाद फिर वो पड़ा रहा 10-11 साल बिस्तरे मर्ग पर बीमार होकर फालज होकर। उसकी दावे से पहले, उसकी दावे के बाद कभी भी उसकी ज़िंदगी में ये खसूफ़ व खसूफ़ का निशान आसमान पर ज़ाहिर नहीं हुआ। मैं कादियानी को दावा देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद 1914 में काबिज़ होता है जमात अहमदिया पर और 1965 में फौत होता है। ये निशान जब उसने कब्ज़ा किया जमात पर, फिर झूठे दावे किए, दावे से पहले दावे के बाद दिखा दे मुझे
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جھوٹ کا پول کھول دیا. بندہ ہی جھوٹا اور مفتری اللہ تھا جس نے جھوٹے دعوے کیے. پھر اللہ نے پکڑا اس کو 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربہ میں نماز عصر کے بعد. پھر اللہ نے پھر اپنی صورت الحاقہ میں جو اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی مفتری اللہ ہوگا، جو افطرا کرے گا مجھ پر، جھوٹے خواب بنائے گا، جھوٹی الہام بنائے گا، جھوٹی خوابیں سنائے گا لوگوں کو، تو میں اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ کر اس کی وطین کو قطع کر دوں گا. تو مرزا بشیر الدین محمود احمد کی وطین کو اللہ نے پھر قطع کیا 10 مارچ 1954 کو. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ خسوف و خصوص کا نشان، اس نے جب بھی جماعت پر قبضہ کیا، دعویٰ سے پہلے، دعویٰ کے بعد 1965 میں فوت ہو، کبھی اس کی یہ ظاہر ہی نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ میں قادیانی احمدیوں اور لاہوریوں کو بھی کہتا ہوں کہ مرزا غلام حسن کے دعوے کے بعد یہ 2 دفعہ یہ خسوف و خصوص کا نشان ظاہر ہو گیا آسمان پر، 1894 میں ایشیا میں اور 1895 میں امریکہ میں. اور اس عاجز کے دعوے کے بعد بھی 2003 میں یورپ میں آ گیا ہوں ایشیا سے. یہ نشان جو 2003 میں بھی پورا ایشیا اور یورپ میں دیکھا گیا، انہی معین ڈیٹس ماہ رمضان میں جو آن سب نے بیان فرمائی ہوئی، اور 2025 میں بھی ہو گیا. خاکسار دعوے کے ساتھ کھڑا ہے. اور تم اتنے جھوٹے لوگ ہو. میں قادیانیوں کو کہوں گا یہ تمہارا خلیفہ شریفہ نہیں ہے گا، جھوٹا جال ساز آدمی ہے، تم کس پیچھے لگے ہوئے انہوں نے. میں کہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں، یہ لاہوری ہیں یا قادیانی ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں. انہوں نے اسلام کی ترقی کو روکا ہوا ہے. یہ اسلام کی خدمت نہیں کر رہا ہے اس ٹائم. انہوں نے اسلام کی جڑوں کاٹا اور اسلام کی ترقی کو روک کر دونوں جماعتیں بیٹھی ہوئی. جبکہ مرزا غلام صاحب کی طرف دونوں جماعتیں منسوب ہوتی ہیں کہ ہم مرزا صاحب کو ماننے والے تم کہاں ہو؟ تمہارے تو اپنے خود ساختہ عقائد ہیں سارے اور جھوٹے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے، اور میں تو یہ دعا ہی کر سکتا ہوں. علاوہ اس کے سامنے کرام میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو لالیاں کی میں نے بات کی ہے نا، لالیاں سے پہلے ایک خواب میں سنایا کرتا ہوں اکثر، اور میری پکار کے عنوان سے میری کتاب علماء مسیح عظمیٰ میں یہ ملتے ہیں 8 شعر ہیں. یہ اصل الہامی شعر ہیں جو میرے دل پر نازل ہوئے. تو مجھے نہیں پتا تھا، جب نازل ہو گیا تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ یہ بڑی اچھی دعا ہے. میں تو یہی سمجھتا رہا یہ دعا ہے میری پکار. تو میں نے اپنی والدہ صاحبہ کو سنائی، تو اس طرح دوستوں بھی سناتا رہا، تو نماز میں پڑھتا رہا. تو یہ غالباً یہ باتیں ہیں 78-79 کی باتیں ہیں. 78 کا آخر تھا، یہ 79 کا شروع تھا، یا 77 کا آخر تھا، 78 کا شروع تھا. تو اس کے بعد چند مہینے کے بعد میں ایک خواب دیکھتا ہوں. یہ جو لالیاں شاید ابھی میں نے ذکر کیا ہے، تو لالیاں کے شروع ہونے سے پہلے ایک سیم سی تھی، وہاں پر پانی اوور فلڈ ہو کے چناؤ کا پانی جب آتا تھا وہاں پہ گزرنا پڑتا تھا. تو میں اپنی والدہ صاحبہ کے ساتھ جاتا تھا بچپن میں 8-10 سال کا ہوں گا. تو اس راستے کا میں واقف تھا. تو ظاہر ہے کافی دفعہ میں جاتا رہتا تھا، تو میرے ذہن میں تھی. تو میں وہ خواب میں دیکھتا ہوں کہ لالیاں شہر سے پہلے وہ کچھ اونچی جگہ ٹیلے ہیں، سب وہاں پہ سبزہ بھی ہے. وہاں پہ میں مرزا غلام صاحب کے آگے کھڑا ہوں. تو مرزا غلام صاحب، یہ اتنی مختصر سی بات ہے، مرزا غلام صاحب مجھ سے فرماتے ہیں عبدالغفار نماز پڑھا کرو یا غفار نماز پڑھا کرو. اور پھر یہ فرمایا دوسری بات کہ میرے ساتھ دعا کرو. مقصد یہ ہے کہ میری دعا میں شامل ہو کر دعا کرو. جیسے کہ ابھی میں نے بتایا ہے کہ ابھی میں اشعار پڑھوں گا. یہ میری پکار تو یہ 77 کے آخر میں یا 78 کے شروع میں میرے دل پر آئے تھے، نازل ہوئے تھے، اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ الہامی شعر ہے. تو میں نمازوں میں پڑھتا تھا. تو میں اس وقت جب مرزا صاحب نے یہ کہا مجھے کہ عبدالغفار نماز پڑھا کرو اور میرے ساتھ دعا کرو، یعنی میری دعا میں شامل ہو کر تم بھی دعا کرو، تو مرزا غلام صاحب نے یہ فرما کر اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا لیے میرے سامنے. تو جب انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لیے دعا کے لیے، تو میں نے بھی اٹھا لیے ان کے سامنے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف. وہ بھی دعا کر رہے ہیں اور میں نے بھی دعا شروع کر دی وہاں پہ. یہ خواب مختصر سی تھی. تو وہاں پر میں نے یہ دعا کی تھی نا، یہ جو اشعار جو مجھے چند مہینے پہلے میرے دل پر نازل ہوئی تھی، میں نے یہ اس وقت نظم پڑھی تھی، وہ میں یہاں پر بھی پڑھ دیتا ہوں. تو جیسے کہ وہ اس طرح الہامی شعر ہیں جو میرے دل پر نازل ہوئے تھے کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے. اکثر سامعین جو ہم قرآن پڑھتے ہیں ہمیں ملتا ہے قرآن میں جگہ جگہ پر اللہ فرماتا ہے کہ مجھے موسیٰ نے پکارا، مجھے نوح نے پکارا، مجھے ابراہیم نے پکارا.
اور صورت انبیاء پڑھیں اور صورتوں میں بھی کافی نبیوں کا ذکر ہے، پھر اللہ نے یہی باتیں فرمائی ہیں کہ مجھے فلاں نبی نے پکارا، فلاں نے پکارا. اور ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں میں نے موسیٰ کو پکارا. یہ تحقیق ہے، یہ قرآن جو پڑھنے والے لوگ ہیں شوق سے وہ جانتے ہوں گے جو میں باتیں کر رہا ہوں. تو میں سامعین کو کہنا چاہتا تھا کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ایک پکار بخشی. تو وہ پکار یہ ہے کہ اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے. یہی پکار میں نے مرزا غلام صاحب کی دعا میں شامل ہو کر خواب میں ہاتھ اٹھا کر یہ پڑھی تھی. اے میرے اللہ اب تو میری پکار سن لے، بخشش کا میں ہوں طالب میرے غفار سن لے. میں گنہگار بندہ در پہ ہوں تیرے آیا، شرمندگی کے آنسوں اپنے ہوں ساتھ لایا. گلیوں میں رو رہا ہوں آنسوں بہا رہا ہوں، در در کی ٹھوکریں اے مالک میں کھا رہا ہوں. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاک اور نیک بنا دے، تو مجھے ذکی بنا دے. آپ دیکھیں ڈکشنری اردو کے پر دیکھیں، تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے. اللہ تعالیٰ مجھے ذکی بنا دے. وہ ذکی غلام مسیح زمان کی تو پیش ہوئی ہے. تو پاک مجھ کو کر دے اور نیک بھی بنا دے، اسلام کی محبت دل میں میرے بٹھا دے. ہر آن رکھوں دین کو دنیا پہ میں مقدم، اسلام کی فتح کا ہو فکر مجھ کو ہر دم. اسلام کی صداقت دنیا میں میں پھیلاؤں، شمع ہدایت ہر گھر میں میں جلاؤں. اسلام پر جیوں میں اسلام پر مروں میں، ہر قطرہ اپنے خون کا اس کی نظر کروں میں. برائی سے بچوں اور زباں پہ ہو صداقت، تیرے چمن کا گل ہوں گل کی تو کر حفاظت. تو یہ میری پکار جو اللہ نے مجھے بخشی، الہام فرمائی میرے دل پر. تو مرزا غلام صاحب کے ساتھ خواب میں جب وہ دعا کرتے ہیں نا، تو مجھے بھی فرماتے ہیں میرے ساتھ دعا کرو. تو میں بھی اپنے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دی. یہ دعا پڑھی میں نے میری پکار. تو جب یہ میں نے خواب دیکھی تھی مجھے نہیں پتا تھا مرزا صاحب نے کیا دعا کی. تو بعد میں 22 دسمبر 1983 کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا، یہ سب باتیں بتائیں کہ اے عبدالغفار، جو مرزا غلام صاحب نے اس وقت تیری خواب میں وہ دعا کی تھی، وہ دعا وہ تھی مرزا غلام احمد کی جو انہوں نے چلا اور شاہپور میں 40 دن کی تھی. ایک نشان مانگا تھا مجھ سے دین اسلام کی فتح اور ربا کے لیے، اور میں نے جواباً اسے بتایا تھا میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق بھی تو نے مجھ سے مانگا. تو وہ دعا تھی جو تیری خواب میں مرزا غلام صاحب نے وہ کی تھی. دوسری بات اللہ نے مجھے بتائی کہ جو میں نے نشان رحمت بخشا ذکی غلام محمدی مریم کو، اس کی دعاؤں کے نتیجے میں، اے عبدالغفار وہ تو تھا جو تو سامنے کھڑا تھا مرزا صاحب کے سامنے، اور تو نے بھی مرزا صاحب کی دعا میں شامل ہو کر دعا کی. اور اے یہاں پر مجھے پتہ چلا تھا کہ یہ اللہ نے الہامی شعر تھے مجھے دل پر نازل کیے. میں تو سمجھتے نہیں تھا پہلے، میں نے کبھی خیال ہی نہیں کیا تھا. اللہ نے مجھے بتایا کہ اے عبدالغفار تو نے وہ میری پکار جو پڑھی تھی وہ میں نے تو تیرے دل پر نازل کی تھی. تو اس وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ الہامی شعر ہے. تو اے عبدالغفار وہ جو میں نے نشان رحمت وہ ذکی غلام بخشا تھا اپنے بندے کو جس کی بشارت دی تھی، وہ تو تھا اور تو آگے کھڑا تھا، اور تو بھی میں نے تجھے بھی اس کی دعا میں شامل کر دیا، اور پھر تو نے بھی وہ دعا پڑھی جو میں نے تجھے بخشی تھی میری پکار. تو یہ ساری باتیں ہیں. یہ جھوٹا بندہ جو ہوتا ہے اس کے حق میں کیسے باتیں ہو سکتی ہیں. یہ جال صاحب بشیر الدین محمود ساری زندگی اپنی جماعت مرزا صاحب کی جماعت کو تباہ کر کے چلا گیا، تقسیم ہو گئی جماعت. کچھ بھی نہیں، مطلب مرزا صاحب کا جو ٹوٹل مشن تھا اس کو بالکل ناکام و نامراد یہ لوگ کر گئے. کچھ بھی نہیں ہے، سب زیرو ہے اس ٹائم. ہاں میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس حاجت سے خدمت دین کا کام لے گا، جیسے کہ میں میری پکار میں وہ پڑھتا بھی ہوں شعر. تو وہ ساری باتیں میرے وجود میں اللہ پوری فرمائے گا. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. دین اسلام کی فتح و غلبہ کا جو وعدہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا ہوا 3 جگہ قرآن کریم میں، یہ اس عجز کی وجود میں اللہ تعالیٰ پورا فرمائے گا دین اسلام کی فتح و غلبہ کا. میں یقین رکھتا ہوں، باقی تو حقیقت تو اللہ جانتا ہے وہ کیسے ہوگا. تو سامعین کرام یہ تو باتیں تھیں خسوف و خسوف کے لحاظ سے کہ یہ جو موجودہ اس وقت 2025 میں ماہ رمضان میں خسوف و خسوف کا نشان ظاہر ہو رہا ہے آسم کے فرمودہ کے مطابق، اور ماہ رمضان میں اور انہی معین ایام میں جیسے کہ آسم میں فرمایا ہوا.
تو الحمدللہ رب العالمین. جیسے یہ خسوف و خسوف کا نشان مرزا غلام صاحب کی صداقت پر ایک آسمانی گواہی تھی، ایسے ہی 2 دفعہ 1894 میں ایشیا میں اور 1895 میں ریاست متحدہ امریکہ میں. اور یہی اس عجز کے دعوے کے بعد بھی یہی خسوف و خسوف کا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمودہ جو خسوف و خسوف کا نشان ہے، اس عجز کے دعوے کی صداقت پر ایک قطعی دلیل اور نشان ہے، ثبوت ہے 2003 میں. اور ظاہر ہے کہ میں ادھر ایشیا سے ادھر آ گیا ہوں. یہ پورا ایشیا اور یورپ میں بھی دیکھا گیا تھا 2003 میں، اور اس طرح 2025 میں ابھی ماہ رمضان بھی چل رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اس عجز کی صداقت کے حوالے سے یہ نشان ظاہر فرما دیا ہے. چھوٹی سی بات میں اور کر دیتا ہوں کہ یہ جو پچھلے دنوں مجھے پتہ لگا ہے کہ یہ جو ایک مبلغ ہے کینیڈا میں ہوتا ہے، اس کا نام ہے مولانا ہادی علی چودھری صاحب. اس نے ایک مضمون لکھا ہے، اس کا نام ہے ایک ذکی غلام بریکٹ میں لڑکا تجھے ملے گا. یہ دیکھ لیں، میرے ہاتھ میں اس ٹائم اس کا یہ مضمون ہے. تو میں سامعین کو بتاتا ہوں کہ یہ اس کا نام رکھا ہے اس نے اپنے اس مضمون کا ایک علمی اور تحقیقی مقالہ. تو میں سردر سے اس کو کہہ دیتا ہوں اس ہادی علی چودھری صاحب کو، یہ علمی اور تحقیقی مقالہ نہیں ہے بلکہ تیرا منہ کالا ہے. تو نے اس مضمون میں اپنا منہ کالا کیا ہوا ہے. میں فی الوقت تو ماہ رمضان جاری ہے، اور میں ماہ رمضان میں زیادہ تر قرآن کریم کی تلاوت اور میری توجہ ماہ رمضان کی طرف ہوتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ہادی علی چودھری صاحب، یہ جو تیرا منہ کالا اس آپ نے کیا ہے نا اس میں، تو اس کا جواب میں انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد تجھے دوں گا، اور پھر لوگ بھی سنیں گے. تو میں پھر ابھی دکھا دیا ہے لوگوں کو، لوگ دیکھ لیں اس کو. ہاں، تو ایک بات میں کہہ دیتا ہوں اپنے مضمون کے آخر میں. وہ کہتے ہیں، وہ ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں میں صرف. وہ کہتے ہیں خلاصہ کلام یہ کہ ذکی غلام والی نشانی اور صفت کے حقیقی مصداق اور مورث مسلم موعود حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں. یہ سارے ہادی صاحب، یہ آپ نے جھوٹ بولے ہیں اس مضمون میں، جھوٹا آدمی ہے. میں نے جب آپ کا یہ مضمون پڑھا تو میں سوچی پہ گیا بھی ایک قادیانی جامعہ چاہیے، اس کے لیے لوگ جعلی لوگ تیار کرتے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن میرا یقین ہے کہ آپ لوگ جو بھی ہیں مبلغ وغیرہ سارے جانتے ہیں، آپ لوگ سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی تنخواہوں، آپ کی پیٹ کے پیچھے آپ جھوٹ بولتے پھر رہے ہیں. ایک جھوٹ کو سچ بنانے کی کوشش کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جامعہ کا آپ شاہد کی ڈگری ہے آپ کے پاس. یہ نہیں آپ کو پتہ نہ ہو. باقی تفصیل تو میں آپ کو جواب دوں گا آپ کی اس جعل سازیوں کی جو آپ نے اس میں کی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ماہ رمضان کے بعد آپ کو اس کے جواب دوں گا. باقی یہ بعض کا دل سمجھتا ہے، دل کرتا ہے کہ یار یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں کہ ان کو مطلب کہ میں جو کچھ بھی دعویٰ میرا سارا میں قرآن سے ثابت کر کے آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں. مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام میرا دعوے کا مصدق ہے. قرآن کریم جو محمد علیہ پر وہی نازل ہوئی وہ میری دعوے کی مصدق ہے. وہ بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی، یہ سارے لڑکے تو اللہ نے مرزا غلام صاحب کی اس پیشگوئی کے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیے. اور تو یہ جھوٹ بولتا پھر رہا ہے خلاصہ کلام یہ کہ ذکی غلام والی نشانی اور صفت کے حقیقی مصداق اور مورث مسلم موعود حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں. تو اتنا جھوٹا آدمی ہے یار مرزا صاحب کی اولاد کو تو بعد اٹھا کے مار دیا اللہ نے. بلکہ 6-7 تک مرزا غلام صاحب کی جماعت میں جو بھی بچے پیدا ہوئے، خواہ وہ مرزا صاحب کے گھر میں پیدا ہوئے یا مرزا صاحب کے ماننے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ساری اللہ نے باہر نکال دیے. ایک شخص تو 6-7 کے بعد پیدا ہوگا جماعت احمدیہ میں، یہ جو ذکی غلام ہے. تو اس کو ٹھوکتا پھر رہا ہے، مرزا بشیر الدین محمود پر ٹھوک کے بیٹھا ہوا ہے. اتنا بے عقل آدمی ہے تو. اپنی آخرت تو تباہ کر کے بیٹھے ہو اپنے پیٹ پیچھے. اللہ آپ پر رحم فرمائے. میں اتنا ہی کہتا ہوں اس خطبے میں، باقی جواب میں انشاءاللہ ماہ رمضان کے بعد تجھے دوں گا. تو سامعین کرام، آخر پہ ایک میاں عبدالسنوری صاحب کا ایک ہے روایت ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میں پڑھ دوں آپ لوگوں کے آگے، مجھے کسی دوست نے بھیجی ہے. وہ روایت اس طرح ہے ماہ رمضان کی مناسبت سے. حضرت میاں عبداللہ سنوری بیان فرماتے ہیں، میں لفظ بلفظ پڑھ رہا ہوں. رمضان کا مہینہ تھا اور 27ویں تاریخ تھی اور جمعہ کا دن تھا. اس لیے میں دل میں بہت مسرور تھا کہ میرے لیے ایسے مبارک موقع جمع ہیں، یعنی حضرت صاحب جیسے مبارک انسان کی خدمت کر رہا ہوں
وقت فجر کا ہے، جو مبارک وقت ہے مہینہ رمضان کا ہے، جو مبارک مہینہ ہے، تاریخ 27ویں اور جمعہ کا دن ہے، اور گزشتہ شب قدر تھی، کیونکہ میں نے حضرت صاحب سے سنا ہوا تھا کہ جب رمضان کی 27 تاریخ کا، جب رمضان کی 27 تاریخ اور جمعہ مل جائیں تو وہ رات یقیناً شب قدر ہوتی ہے۔ سامعین کرام، یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ پتہ نہیں یہ کب کی بات ہوگی، 1894 کی ہوگی غالباً آخر میں، تو یہ 2025 میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو رمضان ہے موجودہ جا رہا ہے، آج 27 ماہ رمضان کی تاریخ ہے اور وہی جمعہ کا دن ہے۔ یہ اتفاق کیسا خوبصورت اتفاق تھا، تو اس لیے میں نے چاہا کہ میں مولوی عبداللہ سنوری صاحب کا یہ پڑھ دوں۔ تو یہ بھی آج کا دن بھی، آج کا جمعہ بھی خوش قسمت ہیں ہم سب لوگ کہ ماہ رمضان کا مہینہ ہے، 27ویں تاریخ ہے آج، اور جمعہ کا مبارک دن ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ سامعین کرام، اس کے بعد میں ایک تو اشعار پڑھ کے اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں یہ شعر، اور آج میں بھی اللہ تعالیٰ کے حضور یہی التجا کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ہوئے ہم تیرے اے قادر توانا، تیرے در کے ہوئے اور تجھ کو جانا، ہمیں بس ہے تیری درگاہ پہ آنا، مصیبت سے ہمیں ہر دم بچانا، کہ تیرا نام ہے غفار و ہادی، فسبحان الذی اخذل و عادی۔ تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا، ابھی میں بات بتا چکا ہوں لوگوں کو کہ نبیوں نے پکارا اللہ تعالیٰ کو، اور اس عاجزی کو بھی ایک پکار ملی، میری پکار کے نام سے میں تشریح بتا چکا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ملی۔ تو مرزا صاحب فرماتے ہیں، تجھے دنیا میں ہے کس نے پکارا، کہ پھر کھالی گیا قسمت کا مارا، تو پھر ہے کس قدر اس کو سہارا، کہ جس کا تو ہی ہے سب سے پیارا، ہوا میں تیرے فضلوں کا منادی، فسبحان الذی اخذل اعادی۔ اسی پہ میں اپنا آج کا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فالحمد للہ اولا وآخرا وظاہرا وباطنا، ہوا مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔